الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقیس الناس اکثرهم ذکرا للموت و استعدادا لها۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ سے سوال کیا گیا، من اخیر الناس، من احسن الناس، لوگوں میں سے اچھا اور بہترین شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقاً، جو ان میں اچھی اخلاق والا ہے، جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اچھا انسان ہے، لوگوں میں سے اتنا ہی بہترین ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا، من اقیس الناس، لوگوں میں سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ اس کا جواب سننے سے پہلے آپ ذرا اپنے ذہن میں اپنے قرب و جوار میں بسنے والے لوگ، اپنے دوست احباب، اپنے کولیگز، اپنے اعزاء و اقارب، ان میں سے کوئی 2 4 5 لوگ جن کو آپ زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، ان کے نام ذرا ذہن میں لانے کی کوشش کریں۔ یعنی جب بھی آپ اپنے گرد و پیش میں رہنے والے عقل مند لوگوں کی فہرست بنانا چاہیں تو کون سے 2 4 5 لوگوں کے نام فوری طور پہ آپ کے سامنے آتے ہیں، ان ناموں کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر اس کی وجہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ ان لوگوں کو کیوں عقل مند سمجھتے ہیں، کس بنیاد پہ آپ ان کو اپنے جاننے والوں میں سے جو عقل مند لوگ ہیں اس فہرست میں سر فہرست رکھتے ہیں، اور پھر ان وجوہات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کا جواب سنیے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ من اقیس الناس، سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت و استعدادا لها، سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اور پھر موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس کی تیاری کرتا ہے۔ یہ سب سے عقل مند انسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ ہم کس کو عقل مند سمجھتے ہیں؟ جو بہت اچھا کاروبار سٹیبل کر لیتا ہے، جو بہت بڑے عہدے کو حاصل کر لیتا ہے، جو بہت بڑی ڈگریاں حاصل کرتا ہے، دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ لیتا ہے، لوگوں میں بڑی عزت، بہت زیادہ مقام بنا لیتا ہے، کم پیسوں میں بہت بڑا کاروبار بنا لیتا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ عقل مند ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ جتنا کوئی اپنی موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے اور آخرت کی تیاری زیادہ کرتا ہے، اتنا ہی وہ زیادہ عقل مند انسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا کوئی اپنی موت کو بھولا ہوا ہے، جتنا کوئی اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے، جتنا کوئی زیادہ دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے میں مگن ہے، وہ اتنا ہی بڑا بیوقوف ہے۔ اور یہ بہت واضح چیز ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ، اب اس کی زندگی کی ترجیح دنیا ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا کا سٹیٹس، اس کا مال، اچھا سا گھر بنا لینا، اچھی گاڑی حاصل کر لینا، اونچا عہدہ حاصل کر لینا، دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ عزت حاصل کر لینا، لوگوں میں جگہ بنا لینا، اور جناب اپنے کاروبار کو بہت زیادہ بوسٹ کر لینا، یہ دنیا ہے نا۔ تو ایک بندہ دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے زیادہ وقت صرف کرتا ہے، اور ایک بندہ اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ وقت صرف کرتا ہے، اس کی زیادہ توجہ، زیادہ فوکس، اس کی پرائیورٹی، اس کی ترجیح آخرت ہے۔ تو بہت آبویس بات ہے کہ آخرت کی طرف توجہ کرنے والا جو ہے وہ زیادہ عقل مند ہے، کیونکہ دیکھیں نا، دنیا کے لیے جو بندہ کوشش کر رہا ہے، دنیا کے جو کام ہوتے ہیں نا، اس کو تو انسان خود بھی پلان کرتا ہے۔ اس کی پلاننگ میں انسان کی اپنی جو ول ہوتی ہے، اپنی خواہش کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے بھی حالات سازگار نہیں ہے، تو آپ کہیں گے چلیں 4 ماہ کے بعد شروع کر لیں گے۔ آپ جو ہے
وہ کسی عہدے پہ پہنچنا چاہتے ہیں، اس کی پلاننگ کو آپ اپنے لحاظ سے شیڈیول کر لیتے ہیں، چیزوں کو پھر ہم ری شیڈیول کر لیتے ہیں. یعنی دنیا کے جو معاملات ہیں، دنیا کی جو کامیابیاں ہیں، دنیا میں جو فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، ان میں بڑی حد تک ہماری اپنی خواہش کا عمل دخل ہوتا ہے، وہ بڑی حد تک ہمارے اپنے ہاتھ میں، ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتے ہیں. جبکہ جو آخرت ہے نا، وہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے. موت جو ہے وہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس کا ایک وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے. وہ جب آنا ہے تو ہم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے کر لیں یا پیچھے کر لیں. ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو کنتم تعلمون. جب اللہ کی طرف سے وعدہ آ جاتا ہے تو وہ اس کو ڈیلے نہیں کیا جاتا. لو کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھو اور جانو تو تم اس نتیجے کو بخوبی جان لو گے، پہچان لو گے. تو چونکہ دنیا کے معاملات انسان کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں، جبکہ موت اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس کے بعد کی زندگی اپنے اختیار میں نہیں ہے. اس لیے زیادہ عقل مند تو وہ شخص ہے نا جو انسرٹینٹی والی چیز کی زیادہ تیاری کر کے رکھتا ہے. جو چیزیں سرٹین ہیں، پلان کی جا سکتی ہیں، ان کے لیے زیادہ وقت صرف کرنے والا بامقابلہ اس کے جو ایسی چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے جو انسان کے اپنے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، وہ زیادہ عقل مند انسان ہے. اور پھر دنیا میں جو معاملات ہوتے ہیں نا، جو دنیا کی زندگی ہے، اس میں انسان کو سیکنڈ چانس بھی ملتا ہے. آپ نے کاروبار کیا، وہ کامیاب نہیں ہوا، آپ تھوڑی دیر کے بعد نیا کاروبار سٹارٹ کر لیں گے، یا اسی کو دوبارہ سٹارٹ کر لیں گے، اسی میں ایک نیا چینج لے کے اس کو کوشش کر لیں گے. آپ نے کسی عہدے پہ پہنچنے کی کوشش کی، آپ ناکام ہو گئے، کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ کوشش کر کے پھر اس عہدے پہ چلے جائیں گے. یعنی انسان کے پاس دوبارہ ٹرائی کرنے کا وقت ہوتا ہے. لیکن آخرت میں انسان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ایک ہی دفعہ یہ موقع ملا ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر لو، اس کی بندگی کو اختیار کر لو. تو اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے نا تو کہیں گے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ایک دفعہ، ساری زندگی تیری فرما برداری کریں گے، تیری بندگی کرتے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، تم کو میں نے موقع دیا تھا، تمہارے پاس میرا پیغام آیا، میرے انبیاء آئے، میں نے کتاب بھیجی، علماء تم تک دین پہنچاتے رہے، تم نے اس وقت توجہ ہی نہیں کی. دنیا جہان کے سارے کاموں کا تمہارے پاس وقت ہوتا تھا، لیکن میرے دین کو سننے کا، اس پہ عمل پیرا ہونے کا، میری کتاب میں نے جو بھیجی اس کو پڑھنے کا، اس کا ترجمہ پڑھنے کا، تمہارے گھروں میں قرآن پاک ترجمے والے پڑھے ہوتے تھے، تم نے ساری زندگی اس کو کھولنے کی زحمت گوارا نہیں کی، تو موقع نہیں دیا جائے گا. تو ایک وہ چیز جس میں ناکامی اگر خدا نخواستہ ہو بھی جائے تو انسان دوبارہ سے ایفرٹ کر کے اس کو دوبارہ تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ بھی موقع مل جاتا ہے کہ اس کو صحیح کر لے. اور دوسری طرف وہ چیز، وہ زندگی کے جس کو دوبارہ صحیح کرنے کا موقع نہیں ملے گا، سیکنڈ چانس نہیں ملے گا. تو اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ عقل مند کون ہوا پھر، جو ایسی کام کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، ایسی چیز کے لیے ایفرٹ کرتا ہے جس کا دوبارہ موقع نہیں مل رہا. پھر ایک تیسری چیز دیکھیے کہ دنیا کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کے کاموں میں تو بہت سارے لوگ معاونت کرنے والے بھی ہوتے ہیں نا. مال کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو لوگ مالی سپورٹ کرنے والے بھی تو ہوتے ہیں، بہن بھائی کر دیتے ہیں، والدین کر دیتے ہیں، دوست احباب اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو سپورٹ کر دیتا ہے، اثار کر دیتا ہے، قربانی دے دیتا ہے آپ کی خاطر. لیکن آخرت میں تو کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جو دلی گہرے دوست ہوں گے نا وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے متقی اور پرہیزگاروں کے کسی کی دوستی قائم نہیں رہے گی. فرمایا یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنے والدین کو چھوڑ دے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں کرے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی. یہ وہ رشتے ہیں جن پہ ہمیں سب سے زیادہ مان ہوتا ہے. انسان کے بہن بھائی، اس کے والدین، اس کے دوست احباب، اس کے بیوی بچے، بیوی کے لیے اس کا خاوند، جو ہر دکھ درد میں ساتھ آنے والے، دنیا کی مشکلات میں ساتھ کھڑے ہونے والے. لیکن آخرت کی مشکل میں تو کوئی کھڑا ہونے والا ساتھ نہیں ہوگا نا. ایک نیکی کی ضرورت اگر پڑ جائے گی نا، جب ترازو قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والوزن یومئذ الحق، ترازو کو قائم کرنا اس دن ایک سچی اور حق بات ہے. فمن ثقلت موازینہ، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جنت میں چلا جائے گا.
ومن خفت موازینہ، جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والا، جہنم میں جانے والا ہے۔ جب ترازو قائم ہوگا نا، ایک نیکی کی بھی اگر ضرورت پڑ گئی تو کوئی بندہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج تو بڑا موقع ہے نا ہمارے پاس، قرآن کا ایک حرف پڑھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 10 نیکیاں عطا کروں گا، نمازیں پڑھنے پہ نیکیاں، روزے رکھنے پہ نیکیاں، چلتے پھرتے ذکر اذکار کرتے جائیں، نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، صدقہ و خیرات کریں، نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام پہ درود پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جناب ڈرائیونگ کرتے وقت، گھر کے کام کاج کرتے وقت، اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی فارغ وقت مل جاتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور دنیا کے معاملات میں تو بہت سارے لوگ سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ایک بندہ اس کام کو اپنی زندگی کی ترجیح بناتا ہے، اس کام پہ زیادہ فوکس کرتا ہے، اس کے لیے زیادہ وقت صرف کرتا ہے جو اس نے اکیلے نہیں کرنا ہے، جس میں کامیابی اس کے اکیلے پہ ہی ڈیپینڈ کر رہی ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور ایک بندہ اس کام کے لیے زیادہ وقت صرف کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے جس میں اور لوگ بھی سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، تو عقل مند کون ہوا پھر ذرا اور دیکھیے، دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، ہم میں سے اگر ہر بندہ اپنی زندگی کا جائزہ لینا صبح سے لے کے شام تک کی مصروفیات کا، تو کم از کم ہم کوئی 15-20 گھنٹے اپنی دنیا کے لیے لگاتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ نیند بھی اس لیے پوری کرتے ہیں کہ فریش ہو کے میں نے یہ فلاں کام کرنا ہے، نوکری پہ جانا ہے، جاب کرنی ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، انٹرٹینمنٹ کے بہت سارے کام کے یار فریش ہو جائیں گے تو یہ کام کر لیں گے۔ کالج اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، پھر اکیڈمی جاتا ہے، پھر جناب اس کا اپنا گھر میں بیٹھ کے ہوم ورک کرتا ہے، ہم ایک جاب کرتے ہیں، پھر دوسری کرتے ہیں، پھر یہ سیکنڈ بزنس ہے، یہ تھرڈ بزنس ہے، بیٹھ کے اس کو پلان کرتے رہتے ہیں، تو زیادہ وقت تو ہم دنیا کے لیے لگاتے ہیں نا، اور اس کے نتیجے میں پھر حاصل کیا کرتے ہیں؟ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، کیا نعمت حاصل ہوتی ہے؟ یہ نا کہ اچھا سا گھر مل جاتا ہے، گھر میں اے سی لگوا لیتے ہیں اور الیکٹریسٹی کا آلٹرنیٹ رکھ لیتے ہیں، اچھی گاڑی ہوتی ہے، آسانی سے سفر ہو جاتا ہے، پاس پیسے ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں خرید کے پہن لیتے ہیں، یہی ہے نا، اور کیا لیتے ہیں؟ یا کہیں سے گزرتے ہیں تو لوگ سیلوٹ کرتے ہیں، جناب فلاں آفیسر صاحب آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں؟ یعنی 15-20 گھنٹے صرف کرنے کے بعد جو حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے، اور اس کو کمپیئر کریں ذرا اللہ کی جنت کی نعمتوں کے ساتھ، جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا اذن سامعت، کسی کان نے ان کا تذکرہ نہیں سنا، ولا عین رات، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اور کسی دل میں ان کا خیال تک بھی پیدا نہیں ہوا کہ وہ کیسی نعمتیں۔ کہا قطوفها دانی، اس کے پھل بڑے قریب قریب ہوں گے، جو انسان خواہش کرے گا سامنے آ جائے گا۔ یہاں پہ تو پھل خریدے نہیں جاتے نا، بعض دفعہ استعداد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنات، باغات عطا کر دیں گے، باغوں کا مالک بنا دیں گے۔ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے، اتنی تگ و دو کر کے، اللہ کی ساری نافرمانیاں کر کے، حرام طریقوں سے مال کما کے، سود کھا کے، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کر کے، رشوتیں لے لے کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے دنیا میں کیا بناتے ہیں؟ ایک بڑا سا بنگلہ بنا لیتے ہیں نا، اس کی کیا اوقات ہے اس جنت کے گھر کے سامنے؟ تو مجھے بتائیے کہ عقل مند کون ہے جو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ وقت صرف کرتا ہے، یا ان دنیا کی حقیر نعمتوں کے لیے اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے؟ اس لیے تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نا اقیس الناس، لوگوں میں سے عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے اور اس کے لیے تیاری زیادہ کرتا ہے۔ اب ذرا ایک اور انداز میں کمپیریزن کر لیجئے، دنیا کے لیے ہم اتنا کوشش کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ تکلیف نہ آئے، پریشانیوں سے بچ جائیں۔ جناب لائٹ جاتی ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی، پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر نہیں ہوتا، اپنی سواری ہونی چاہیے، یعنی دنیا کے نقصانات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ دنیا میں کیا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے گا؟ اگر ہم بہت زیادہ وقت نہیں صرف کریں گے تو کیا بڑا نقصان ہوگا؟ یہی نا کہ کوئی بہت اچھا خوبصورت گھر نہیں بن پائے گا، لوگ جھونپڑیوں میں تو زندگی بسر کر لیتے ہیں نا یار، لوگ پیدل بھی سفر کر لیتے ہیں، لوگ سستے کپڑوں میں بھی زندگی گزار لیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں نقصان جتنا بھی بڑا ہو جائے، یہی بڑے نقصان ہے نا، کہ نوکری نہیں ملے گی، کھانا بہت مشکل سے ملے گا، گھر نہیں رہنے کے لیے اچھا ہوگا، سواری اچھی نہیں ہوگی، یہ سب سے بڑے نقصان ہے نا دنیا کے، یہ تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں آخرت کا نقصان چھوٹے سے چھوٹا بھی نہیں برداشت ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کم عذاب جس شخص کو جہنم میں دیا جائے گا نا، وہ یہ ہوگا کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا سر اس طرح کھولے گا، جس طرح ہنڈیاں ابلتی ہے اس میں سے آواز آتی ہے نا، اس طرح اس کے سر کھولنے کی، ابلنے کی آواز آئے گی۔ یہ سب سے کم نقصان ہے آخرت کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز اور سخت آگ ہے، اس میں ہاتھ جل جانا کئی دنوں تک تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کو کون برداشت کرے گا؟ قرآن کہتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جب پیئیں گے تو انتڑیاں کٹ جائیں گی۔ یشوی الوجوہ، پینے کے لیے قریب لے کے آئیں گے تو چہرے کی جلد پگھل جائے گی، اتنا سخت وہ نقصان ہے۔ اب بتائیں کہ وہ بندہ جو دنیا کے نقصانات سے بچنے کے لیے محنت کرتا ہے وہ عقل مند ہے، یا آخرت کے نقصانات سے بچنے کے لیے کوشش کرنے والا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، دکان کو چھوڑ کے مسجد میں نماز پڑھنے چلے جانے والا، اپنے جائیداد میں لوگوں کو حصہ دینے والا، وراثت کو ادا کرنے والا، کون زیادہ عقل مند ہے؟ اور اس میں آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی نعمت مل جاتی ہے تو کتنی دیر ان کو انجوائے کریں گے؟ 10 سال، 20 سال، 40، 50، 100، 200 سال، کتنی زندگی ہو جاتی ہے؟ کتنا کو ہم دنیا کی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں؟ یعنی اتنی تگدو کر کے اللہ کی ساری نافرمانیاں کر کے نماز کا وقت بھی ضائع کر لیا، کاروبار میں، اپنے کام کاج میں پیسہ کمانے کے لیے حرام بھی کھاتے رہے، لوگوں کو تنگ بھی کرتے رہے، اور جناب عزت حاصل کی، لوگوں کی پگڑیاں اچھال کے، لوگوں کی چگلیاں کر کے، لوگوں کی عزتوں کو خراب کر کے بہت بڑا مقام حاصل کر لیا، لیگ پولنگ کر کے، حسد کر کے جناب دفتر میں بڑا مقام اور بڑا عہدہ حاصل کر لیا۔ ان چیزوں کو انجوائے کتنی دیر کریں گے؟ ہم کتنے کو سال کر لیں گے؟ اور دوسری طرف اگر کامیاب ہو گئے، آخرت میں اللہ نے جنت عطا کر دی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو انجوائے کریں گے۔ یہاں کے نقصان کتنی دیر ہے؟ 10، 20، 40، 50 سال برداشت کر لیں گے۔ آخرت میں نقصان اٹھانا پڑ گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کون اس کو برداشت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے جس نے ساری زندگی بڑی نعمتوں میں بسر کی ہوگی، اور کہیں گے کہ اس کو ذرا جہنم کا ایک ذرا غوطہ لگوایا جائے۔ جہنم سے ایک دفعہ ہو کے آئے گا تو کہے گا یا اللہ ساری زندگی کوئی سکھ نہیں دیکھا، ایک لمحے میں دنیا کی ساری راحتوں کو، سکون کو بھول جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے جو ساری زندگی بیچارہ پریشانی میں رہا، جو کہتا تھا میں نے حلال کھانا ہے چاہے تھوڑا کھا لوں، 2 وقت کی روٹی آسانی سے مل جائے بس اتنا ہی بہت ہے، لیکن میری نماز نہ قضا ہو، میرے مال میں حرام کی آمیزش نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی فرض نہ چھوٹ جائے، اللہ کی بندگی کا کوئی کام نہ چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ذرا اس کو جنت کی سیر کروا کے لائیں، ایک دفعہ سیر کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھی بتاؤ دنیا کی زندگی کیسی گزری تھی؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ یعنی یہ تو تکلیفیں، پریشانیاں یا راحتیں، یہ تو ایک لمحے میں بھول جانے والی چیز ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت تو بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو آج ہم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی کی ترجیح کیا ہوگی، اور یہ ہم میں سے ہر کوئی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، جائزہ لے سکتے ہیں ہم آج اپنا بیٹھ کے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ یہ ہمیں اپنی باتوں سے پتہ چل جائے گا، اپنی 24 گھنٹے کی مصروفیات سے پتہ چل جائے گا، ہمارے جو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا انداز ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہماری زندگی کی ترجیح کیا ہے، آخرت یا دنیا۔ تو جو بندہ آخرت کے لیے محنت کرتا ہے وہ انشاءاللہ کامیاب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ ہے جو آخرت میں جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا۔ یہ جن کو تم کامیابیاں سمجھتے ہو نا، یہ بڑے بڑے عہدے، یہ بڑے بڑے خوبصورت گھر، یہ بہت زیادہ بینک بیلنس، اچھے اچھے برانڈ کے کپڑے، جوتے، موبائل، اللہ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا سامان تو دھوکہ ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی نا تو پھر آنکھ کھلے گی، پھر احساس ہوگا کہ ہم نے بہت غلط چیزوں کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع کیا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا آج سے تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کی ترجیحات میں آخرت کو بنانا ہے، آخرت کی فکر، آخرت میں کامیابی، اللہ کی بندگی کو اپنی زندگی کی ترجیحات بنا لینا ہے، اور اسی کے لیے زیادہ وقت صرف کرنا ہے۔ دنیا میں اگر کچھ کمی بیشی رہ بھی گئی، کوئی تھوڑا بہت فائدہ حاصل کرنے سے رہ بھی گیا، کچھ چھوٹے موٹے نقصان اور تکلیفیں آ بھی گئیں تو وہ تو انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا، برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔